تو گائز آج کا جو پنکچر آف دا ویک سیگمنٹ ہے اس میں جو ہم لوگوں نے بات کرنی ہے وہ ایک کلپ ہے. ریسنٹلی ہمارے پیارے بھائی کیسر احمد راجہ جو ہیں وہ ماشاء اللہ ہمارے شو میں آتے رہتے ہیں, تو ان کا ایک کلپ تھا ایک ٹی وی پروگرام کے اوپر جہاں پہ انہوں نے ایک ڈبیٹ کہہ لیں, ایک ڈسکشن کہہ لیں, وہ چل رہی تھی. اس میں کچھ انٹرسٹنگ باتیں ہوئیں, وہ کیا تھیں چلیں وہ اپنی ذرا سن لیتے ہیں. مگر جیسے کہ کیسر راجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے, سائنس تو ایسا کچھ بھی نہیں کہتی ہے, تو پھر آپ کیوں اس کو تیسرا جینڈر کہہ رہے ہیں؟ تو جینڈر تو صرف دو ہی قسم کے ہوتے ہیں, ہم کیوں خود کو سیلف کانفلیکٹڈ ایریا میں ڈال رہے ہیں؟ نہیں, کون کہتا ہے کہ سائنس یہ کہتی کہ صرف دو ہی جنسیں ہو سکتی ہیں؟ درمیان میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہ حیوان میں بھی, انسان میں بھی اور پودوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ تو سائنس آپ کو بتاتی ہے کہ جو جینز ہماری ہیں جو ہمیں ورثے میں ملتی ہیں ان میں کئی ممکنات ہوتی ہیں, اور یہ ممکن ہے, زیادہ امکان اس کا ہے کہ کوئی مرد بنے یا کوئی عورت بنے, لیکن بیچ کے امکانات بھی ہوتے ہیں. تو تقریباً 10% انسان اسی حالت میں پیدا ہوتے ہیں. کچھ چھپا جاتے ہیں ساری زندگی, کچھ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وقت گزرنے کے بعد وہ اس حقیقت کو بیان کر لے. تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں, یہ قدرت کی دین ہے, یہ محض ایک اتفاق ہے. اور اچھا, یہ بڑی عجیب بات ڈاکٹر صاحب, ویسے امید تو نہیں تھی کہ وہ غیر سائنٹیفک بات کریں گے, بٹ بہرحال انہوں نے بات کر ڈالی ہے. اچھا, باتیں ڈاکٹر صاحب وہی کر رہے ہیں جن سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جی ان کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ بھی پورے حقدار ہیں. کوئی اگر میل ہے تو اس کو اس کے مطابق رائٹس ہیں, کوئی فیمیل ہے اس کو اس کے مطابق, کوئی درمیان میں فیل جو ہے مطلب جو واقعی ہے اس کے ہم نے تو کبھی اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی. ہم نے تو ہمیشہ بھی آلویز اسٹینڈ فار دس. تو یہ بات کرنے کی ضرورت مجھے سمجھ نہیں آئی ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی, یعنی بات اصل میں پرابلمٹک یہ ہے کہ ان کا 10% لوگ ہیں جو بیچ میں ہوتا ہے. 10% کہاں سے آ گیا؟ 10% کہاں سے آ گیا؟ 0.017% جو ایکچوئل ہیں, جیسے آپ کہتے ہوتے ہیں, کہنے میں کیا حرج ہے؟ اصل میں نہیں, میں بتاتا ہوں ایکچولی جا بھائی یہ وہی چیز کر رہے ہیں, وہ خلط ملط کر رہے ہیں دو کانسیپٹس کو. جو ہم بات کرتے ہوتے ہیں نا, جو ریئل ہیں, جو خنسا انٹرسیکس پیپل جو ہیں وہ ہیں 0.017. تو 10% یہ 10% ان کو ملا رہے ہیں, یہ ان کو ملا رہے ہیں جو ٹرانسجینڈر ہیں, جو اپنے آپ کو خود سے وہ کرتے ہیں کچھ اور, وہ ملا بھی لیں تو وہ جینڈر اور سیکس کو تب بھی 10% بنتے ہیں, تب بھی نہیں بنتے. یعنی ان کے فیکٹس اتنے غلط ہیں. دیکھیں, یہ جو اصل بات تو یہ نا کہ دیر از اونلی بائنڈری ہے نا, میل اینڈ فیمیل ہی ہے. آپ جب ڈی این اے کی بات کرتے ہیں, جب آپ لوگ یعنی ایک کمپوزیشن کی بات کرتے ہیں کسی بھی آرگنزم کی, تو میل اور فیمیل ملتا ہے. اگر کوئی ایب نارمیلٹی ہے وہ بھی کسی ایک طرف انکلائن ہو رہی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ملٹیپل جینڈرز ہیں اور یہ سارا کچھ ہے. کہا کہ سائنس میں ہے لیکن بتایا نہیں کہ کہاں پہ ہے. یہ اب دیکھیں نا, یہ خیانت ہے, یہ خیانت ہے کہ even if you write on the Google and go to the images section, just find it out yourself. میرا نہیں خیال, اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ بائی دا وے یہ میل اور فیمیل کے علاوہ کون سا جینڈر ہوتا ہے, یہ ذرا بتا دیں. سائنس کہاں کہتی ہے, مطلب لیٹس ٹاک اباؤٹ یہ ویسے ختم ہو گیا یا یہ ختم نہیں ہوا, ابھی ہم کنٹینیو کریں گے, فکر نہ کریں انشاءاللہ. ابھی آتے ہیں اس کو ذرا سنتے ہیں. اس کے اوپر سیر حاصل تحقیق کی ہے. ٹھیک ہے, سائنس نے ترقی کی ہے. نہیں, سائنس نے سیر حاصل تحقیق کی ہے, which means there is evidence which he never mentions. اوکے, چلیں سنتے ہیں. ہوتی ہے جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہر چیز انسان اپنی مرضی سے ہی کرتا, وہاں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. لیکن نہ آپ نے یہ پسند کیا کہ آپ مرد بنے, ٹھیک ہے, اور نہ کسی نے یہ پسند کیا کہ وہ خاتون عورت بنے. ٹھیک ہے, اور جو بیچ کے لوگ ہیں انہوں نے بھی اپنی جنس کا انتخاب خود نہیں کیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, شکریہ پرویز بھائی صاحب. کیسر راجہ صاحب 30 سیکنڈز میرے پاس ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ کی لا علمی ہے سائنس کی, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میل اور فیمیل بھی ہوتے ہیں, یہ تو میڈیکل ریزنز پہ بن سکتا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے اس کا. پرویز بھائی صاحب استاد ہیں, میں احترام کا خیال کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ انتہائی غلط بات کر رہے ہیں. جینڈر جو سیکس ہے اس کا تعلق گیمیٹ سے ہوتا ہے, اور گیمیٹس دو ہی طرح کے ہوتے ہیں, سپرم سیلز ہیں اور ایگ ہے. یہ سائنس سے واقفیت رکھتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر مجھے کوئی تیسری ٹائپ کا گیمیٹ بتا دے, تو میں ان کی بات بالکل ماننے کو تیار ہوں. اگر کوئی تیسری ٹائپ کا گیمیٹ نہیں ہے دین اٹ جسٹ سمپلی فنشز دیئر, کہ کوئی تیسری سیکس پاسبل ہے ہی نہیں. ہم اگر انٹرچینجبلی جینڈر اور سیکس کو اگر ہم یوز کرتے ہیں تو دیٹ از ناٹ ٹو سے کہ یہ دو چیزیں جو ہیں, اور اپنی لینگویج کی سہولت کے لیے کرتے ہیں کہ لفظ سیکس جو ہے اس کے ساتھ کچھ سینسٹیو کونوٹیشن ہے تو ہم جینڈر وغیرہ اس کے لیے یوز کرتے ہیں. لیکن جہاں تک
सेक्स का ताल्लुक है, मैं दोबारा कहूंगा, आप किसी भी सेक्सोलॉजिस्ट को बुला लें, परवेज हुद भाई साहब को आप कहें, उनको कहें वो तशरीफ लाएं, मैं भी हाजिर हो जाऊंगा. हम स्पेसिफिकली इस पे हम डिबेट करने को मैं तैयार हूं कि सेक्स सिर्फ दो ही किस्म के होते हैं, इसका ताल्लुक गैमेट से होता है, और मुझे अगर परवेज साहब कोई तीसरी टाइप का गैमेट बता दें मेल और फीमेल के अलावा, I'd be indebted to him. ओके ठीक है, मैंने इसको भी एक्नॉलेज कर लिया. परवेज साहब आपने गुफ्तगू सुनी, तीसरे टाइप का वो कह रहे हैं कोई गैमेट नहीं है, तो फिर इस तरह का कोई इशू नहीं होना चाहिए. देखिए, जीन्स के अंदर बहुत सी मुमकिनात होती हैं. कौन एक्सप्रेस होता है, ये एक बड़ा मुश्किल मसला है. मुश्किल मसला है. अच्छा, वैसे देखिए वो कह रहे हैं बड़ा मुश्किल मसला है. देखिए जब उनको, हालांकि कैसर भाई जो है वो बड़ी साइंटिफिक बात कर रहे हैं Exactly. और आगे से वो हंस के जवाब दे रहे हैं. मतलब वो कह रहे हैं कि एक तो जवाब है नहीं उनके पास, दूसरी ये जिसकी बात करेंगे ना, ये वो जो स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, उसका ताल्लुक साइंस से नहीं, उसका ताल्लुक फीलिंग्स से. एज अ साइंटिस्ट ऑफ कोर्स यू नो फैक्ट्स डू नॉट केयर अबाउट योर फीलिंग्स. फैक्ट्स, द फैक्ट कि यू आर अ मेल और अ फीमेल, उसका क्या ताल्लुक है आपकी फीलिंग्स के साथ? जो फीलिंग्स आपकी कुछ भी हो सकती है भाई. कैसर भाई ने काफ़ी जिस तरह का जवाब या आर्गूमेंट एक फिजिसिस्ट, एक साइंटिस्ट से एक्सपेक्टेड था, वहाँ से एक फिलोसॉफिकल और एक बड़ा मध्यम सा एक मतलब फीलिंग्स बेस्ड कमेंट आया, जबकि उन्होंने बड़ा टेक्निकल क्लियर कट पॉइंट बताया है कि फैक्चुअली साइंस क्लियरली ये तहकीक कर चुकी है अभी तक, जो कि ये पहले कहते थे तहकीक कर चुकी है कि सिर्फ दो ही गैमेट्स होते हैं, एक मेल जो कि स्पर्म सेल होता है और एक फीमेल जो कि एग होता है, जिसको एवो भी कहते हैं. वो कहते हैं कि असल में मेल जो गैमेट है ना वो सिर्फ मेल ही प्रोड्यूस कर सकता है, और फीमेल जो गैमेट है जो एग है वो सिर्फ फीमेल में हो सकता है. इसमें कोई इतनी क्लियर है ये चीज़, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी यही फरमाया कुरान में कि हमने जोड़े पैदा किए हैं, बनाए हैं, और इससे आगे भी जो चलती है बात सबको पता है. सिर्फ रेपिटेशन क्लियर, किसी को अगर क्लियर नहीं है तो वो भी क्लियर है कि जो स्पर्म सेल होता है मेल की तरफ से जो आता है उसमें XY होता है, अगर वो, और फीमेल जो एग होता है उसमें, ये सारी बातें पता है उनको. बात तो ये है, ये सारी बात उनको पता है. जी मैं ये पूरी कर लूँ कि जब तक कि किसी के अगर ज़हन में ये नहीं है ना, वो यहाँ तक भी सुन ले कि यहाँ तक सबको पता है साइंस में कि X अगर मिल जाए, मेल का X मिल जाए तो Y और X मिल जाए तो फीमेल पैदा होती है, और अगर Y मिल जाए तो मेल पैदा होता है. देयर इज नो थर्ड, देयर इज नो 1.5 Y एंड 0.5 मेल के जी अच्छा ये जो बंदा पैदा हुआ है ये 1.5 या इतना जो है ना मेल है और 0.5 इसमें सिर्फ फीमेल है. साइंस बड़ी क्लियर है इस बारे में, क्लियर ऑब्जर्वेशंस हैं और ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वेशंस हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है. सही. अच्छा, मेरे ख्याल में अब तक तो ये बातें सबको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, बल्कि आपकी जितनी भी इस हवाले से पॉडकास्ट होती हैं उनके अंदर भी ये आ चुकी है. और वैसे भी अब क्योंकि जब से ये ट्रांसजेंडर लॉ का मामला हुआ है लोगों को काफ़ी अवेयरनेस हुई है. देखिए, एक तो साइंटिस्ट होने के नाते इनको चाहिए था कि वो कोई साइंटिफिक फैक्ट्स पर बात करते हैं, और एक आम अगर अक्ल से भी आप सोचें जो इंसान गुजर गए, आर्कियोलॉजिस्ट जो अब उनकी हड्डियां ढूंढते हैं तो वो ये नहीं बताते कि इसका जेंडर क्या था, वो बताते हैं कि इसका सेक्स क्या था, और वो मेल और फीमेल बताते हैं. इसी तरह मैं और आप और इवन ये जो ट्रांसजेंडर बन के घूम रहे हैं ना, ये भी जब मर जाएंगे तो कल को जब इनकी हड्डियां दरियाफ्त होंगी तो लोग ये कहेंगे यार ये मर्द था, ये औरत थी, कोई ये नहीं कहेगा कि ये ट्रांसजेंडर था. या वल्लाहु आलम क्या कह देंगे जी, हमें नहीं पता कौन था. इनकी जो साइंस है, देखें इनकी जो साइंस है, ये खुद को साइंटिस्ट कहते हैं, लेकिन अफसोस के साथ जो इनकी साइंस है वो भी फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड नहीं है, और ये पाकिस्तान के अंदर जो लॉज बनवाना चाहते हैं वो भी फैक्ट्स से हट कर बल्कि फीलिंग्स के ऊपर बनाना चाहते हैं. खूबसूरत बात. आगे सुनते हैं क्या कह रहे हैं जी. हम नहीं जानते कि क्यों कुछ जीन्स एक्सप्रेस होती हैं और कुछ नहीं होती है, लेकिन ये एक वाज़ेह हकीकत है कि बहुत से ऐसे अफराद पैदा होते हैं जिनकी शक्ल शायद औरत जैसी हो लेकिन उसके जिनसी आज़ा मर्द के हो. ठीक है, ये एक वाज़ेह हकीकत है जो साइंस जिसको नहीं समझ सकी. और शक्ल औरत होती है लेकिन और होता बंदा मर्द ये भी एक वाज़ेह लेकिन हकीकत है, ये डॉक्टर साहब समझ सके हैं. और ये भी एक वाज़ेह हकीकत है कि जिसके आज़ा मर्द के हैं, उसकी चाहे शक्ल चाहे बाल आंखें जैसी मर्जी हो जाए वो मर्द ही कहलाता है बायोलॉजिकली. बिल्कुल. ये भी एक वाज़ेह हकीकत है. देखें, बायोलॉजी की किताबों में ना हमेशा जो होता था रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, तो वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या मेल ऑर्गन्स होंगे या फीमेल होंगे, उसमें क्या कोई फर्क होता था कभी? यही बात होती थी. फीलिंग और फीचर्स आपके कैसे भी हो जाए, इट डज नॉट डिफाइन योर सेक्स एंड जेंडर. एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात यह कि इनके साथ ये जो थर्ड पैनलिस्ट मौजूद थे जिनका नाम यहाँ पे आयशा मुगल लिखा हुआ था, ये एक्चुअली उस्मान मुगल है जो खुद पहले मर्द हुआ करते थे, और उन्होंने भी ही आल्सो इज समबडी हु वुड आइडेंटिफाई एज अ ट्रांसजेंडर, जो कि एक्चुअली बॉर्न बायोलॉजिकल मेल थे
اور پھر وہ ٹرانزیشن کر کے انہوں نے اپنے آپ کو عائشہ مغل ڈکلیئر کرا دیا, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کا ایک کریئر سٹارٹ ہو گیا. تو یہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میل اور فیمیل ہی پیدا کیے ہیں. ہم لوگ کئی دفعہ اس پہ بات بھی کر چکے ہیں. دا پوائنٹ آف دا میٹر از کہ اگر کسی بندے کو کوئی سائیکولوجیکل کنفیوژنز ہیں, کوئی بندہ, کیونکہ آپ کے جو DSM تھا اس کے اندر یہ باتیں پہلے سے مینشن تھیں, ہوموسیکسولیٹی کے بارے میں بھی اور ٹرانسجنڈرزم کے بارے میں بھی, کہ دیز آر سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز. یعنی بعد میں APA نے اس کو چینج کروایا تھرو پولیٹیکل پریشر, ناٹ کہ کوئی میڈیکل سائنس میں کوئی نئی ڈسکوری ہوئی تھی. تو ڈاکٹر صاحب کو کم از کم نا یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ جو بھی چینجز ایون ان کے DSMs میں بھی ہوئے ہیں وہ بھی سائنٹیفک بیسس پہ نہیں ہوئے, پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے ہوئے ہیں. اور وہ کیوں ہوئے, اب اس کے پیچھے بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ اتنا پریشر کریٹ ہو گیا کہ جہاں پہ ہوموسیکشوالٹی کو اور ٹرانسجنڈرزم کو ایک نارم بنانے کی کوشش کی گئی, اور ہمارے یہاں پہ بھی ابھی یہ کام چل رہا ہے. پھر جب یہ جو سیکس اور جینڈر میں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں نا, جس طریقے سے ماڈرن ڈفرینس جو لایا گیا ہے, ہم تو اسی کے قائل ہیں کہ سیکس اینڈ جینڈر از ایکچولی دا سیم تھنگ. صحیح, یہ جس طرح سے کرتے ہیں اس میں کم از کم ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے لاجیکلی, اگر یہ بات کرنے کو کہتے ہیں, سائنٹیفکلی بھی کہتے ہیں کہ سیکس جس کو یہ ڈیفائن کرتے ہیں وہ ایک فزیکلی آبزرویبل چیز ہے, فزیکلی موجود چیز ہے. جس کو یہ جینڈر کہتے ہیں اب, وہ صرف فیلنگز ہیں. یو کین ناٹ سی دیم ان کارپوریل باڈی یا کسی شیپ میں. سو اٹس یہ سمجھنا زیادہ آسان ہے کہ کم از کم جو فزیکلی موجود ہے اس کو تو آپ اس طرح سے کلاسیفائی کریں. جو فیلنگس کی بات ہے وہ اس میں کچھ کمی بیشی, کوئی چیز حد سے نکل گیا, کوئی بندہ کسی سرکمسٹانسز کی وجہ سے اس نے ایسی نارمز تھیں ان کو توڑ کے باہر نکل چکا ہے, اس کے بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں. لیکن آپ غلط بات کر رہے ہیں. دیکھیں سردی اور گرمی بھی انٹینجیبل ہوتی ہے, لیکن آپ محسوس کرتے ہیں نا اس کو. تو پھر آپ ان کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ یہ بھی محسوس کرتے ہیں. حالانکہ سردی گرمی جو ہے نا وہ فزیکلی گرمی ہوتی ہے, سردی کچھ بھی نہیں ہوتی. سردی جنتی ایبسنس آف گرمی, ایبسنس آف ہیٹ. آج سائنس شروع کر دیتے ہیں. میں آپ کا پوائنٹ بالکل گیٹ کر گیا ہوں. آپ نے جو اچھا وہ سیکس اور جینڈر والی بات کے حوالے سے بھی اس میں نا شروع میں شاید تھوڑا بہت ہمارے لوگوں کو یہ بھام موجود تھا, لیکن اب تو وہ بالکل ختم ہو جانا چاہیے. جب سے ابھی اسلامک کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے اس کے اوپر پورا ایک وہ فتویٰ جاری کر دیا ہے, اور کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں تمام جو ہمارے مکاتب فکر ہیں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جنس اور صنف یعنی سیکس اور جینڈر یہ قانونی طور پر اور ہر حوالے سے ایک ہی چیز ہے, ایک چیز ہے. اس کونسل میں گے امام بھی تھے. اچھا ایک اور بات, ان کی بھی تو نمائندگی ہونی چاہیے نا. سبحان اللہ. ایک اور بات بھی جس طرف بھی اشارہ کر لیتے ہیں کہ دیکھیں ہم مسلمانوں کی اب بات کر رہے ہیں سر, جو میں کرنے لگا ہوں. ہم تو بلیو کرتے ہیں نا کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور قرآن اللہ کی کتاب ہے اور مینول آف لائف ہے. اللہ نے کہیں قرآن میں صنف اور جنس میں فرق کر کے بات کی ہے کہیں کسی بھی جگہ پہ؟ اللہ تعالیٰ نے صرف کلیئر کہا ہے میں نے دو پیدا کیے ہیں, صرف دو ڈفرینٹ جینڈرز یا سیکس کہہ لیں آپ اس کو, وہ پیدا کیے ہیں میں نے. اصل میں نا یہ جو ایون کیسر بھائی بھی جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں ہم لوگ سیکس کے بجائے جینڈر کا ورڈ یوز اس لیے کرتے تھے کیونکہ وہ سیکس کا دوسرا معنی بھی ہے نا, تو وہ اس لیے تاکہ کنفیوژن نہ ہو. لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو جینڈر جو ہے نا, دس واز نیور یوزڈ فار ہیومن بینگس فرام دیٹ پرسپیکٹیو. یہ گرامیٹیکل ٹرمس کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ فار ایگزامپل ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ مذکر اور مؤنث, آپ کو یاد ہوگا اردو میں پڑھتے تھے. اسی طرح سے کئی اور لینگویجز ہیں جس میں جو ہے نا مذکر مؤنث ہوتے ہیں, اسپینش وغیرہ کے اندر, باقیوں میں جہاں پہ وہ یوز کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں جس طرح میں کہتا ہوں کہ اردو میں کہتا ہوں کہ اس کا ٹیبل اور اس کی کتاب, بالکل. تو ٹیبل جو ہے وہ کا ہے اور کتاب جو ہے وہ کی ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہی جینڈر ہوتا تھا, اور یہ باقی لینگویجز میں بھی کہیں میں پایا جاتا ہے. تو جینڈر یوز ٹو بی فار دیٹ ریزن. لیکن ایز فار ایز ہیومن بینگز آر کنسرنڈ, دس واز این ایبسولوٹ نو برینر, اور ایک بالکل بیسک سی بات تھی, ایک بایولوجیکل ایویڈنس تھا کہ کسی کا منہ دیکھ کے آپ بتا دیتے ہیں کہ مجھے اس کو کیا کہنا چاہیے, مجھے اس کو مرد کی طرف بخاطب, اس کو میں فار ایگزامپل اگر بندہ مل گیا علی, تو میں اس کو علی بھائی کہوں یا علی بہن کہوں, یہ مجھے کلیئر ہے. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ایون آسک دس پرسن, اٹ واز سو ایویڈنٹ. اور یہ چیزیں آپ کی پوری جو سوسائٹی ہے اس کے اندر, آپ کے اینیمل کنگڈم کے اندر, یہ بالکل کلیئر باتیں تھیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ شیر اپنے جینڈر کے بارے میں کنفیوز پھر رہا ہوتا ہے, یا پھر ایک انسان جو ہے وہ دوسرے کو دیکھ کے شک میں پڑ گیا, پتہ نہیں یار یہ اچھا. ویسے یہ ہود بوائے صاحب نے یہ کہا ہے کہ جانوروں میں بھی ایون یہ ہے, اور پودوں میں بھی کیا گیا, جی پودوں میں بھی بالکل. آئی مین, اور ہی ڈڈ ناٹ پریزنٹ اینی پروف اور ایویڈنس فار. اگر جانوروں میں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ جانوروں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں جب آپ ان کو فار ایگزامپل پیڑ کی شکل میں مرغے کو آپ نے مرغیوں کے ساتھ چھوڑ دیا, اس کا مطلب ہے آپ اس کا جینڈر ریزیوم کر رہے ہیں. آپ نے کیا مرغے سے پوچھا تھا کہ آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہیں دلیل اس بات کو تو نہیں لیتے کہ جانوروں میں میلز جو ہیں وہ میلز کے ساتھ
کرنے کی Involve کوشش ہو کرتے جاتے ہیں, ہیں, انوالو ہو جاتے ہیں, کیا اس چیز کو ایویڈنس تو نہیں لیتے؟ یہ اگر لیتے ہیں تو بہت ہی یہ فضول آرگیومنٹ ہے, کیونکہ اس کے لیے سائنٹیفک دلیل بالکل نہیں ہے, کیونکہ جو انہوں نے آرگیومنٹ دیا تھا کہ جینز میں ہوتا ہے, جینز میں, تو وہ تو سائنٹیفکلی بات ثابت ہے کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز اے گے جین. سو اٹس اے رانگ بیہیویئر بیسیکلی. یا رانگ بیہیویئر کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, انٹرم بیہیویئر میں بھی ٹیمپریری کسی نے, کیونکہ کسی بھی نسل کا اگر یہ پرماننٹ بیہیویئر ہوگا تو وہ نسل ہی ختم ہو جائے گی. ایگزیکٹلی دے کین ناٹ سروائیو لائک دیٹ, رائٹ. سو اصل میں بات یہ کہ یہ بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ مطلب دا الارمنگ تھنگ فار می از کہ ڈاکٹر صاحب اپنے آپ کو ایک سائنسدان کہتے ہیں, اور اس وقت وہ سائنس کی ریلم سے باہر جا کے ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ناٹ سائنٹیفک فیکٹس. ہی از ناٹ ڈوئنگ دیٹ, وچ شوز کہ یو ناٹ ریئلی بینگ آنیسٹ ود یور پروفیشن. دیٹس واٹ آئی وڈ سے ایٹ دی ویری لیسٹ.